باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میں بھی آپ سب کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں، جوانوں کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں، خواہران کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند منان ہم سب کو معرفت اہل بیت نصیب فرمائیں، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے آشنا فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے اولاد صالح یا پاکیزہ اولاد۔ قرآن کی روشنی میں اولاد صالح کی خصوصیات، اولاد نیک کی کوالٹیز اور ان کی صفات قرآن کی روشنی میں ایک صفت اور ایک کوالٹی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ جب زکریہ نے اپنے خالق سے ذریہ طیبہ کی درخواست کی، اور وہ کیوں کی ذریہ طیبہ کی درخواست، اس کے بارے میں اشارہ کیا، تو پھر ملائکہ کے ذریعے خدا نے زکریہ کو جواب دیا۔ فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ملائکہ کے ذریعے خدا نے پیغام دیا کہ بشارت ہو زکریہ تمہیں یحییٰ کی۔ پھر ملائکہ نے ایک ایک کر کے یحییٰ کی کوالٹیز گنی، خصوصیات گنی، صفات، اور ان کے اندر جو نیک خصلتیں پائی جاتی تھی جو ہر ذریہ طیبہ اور ہر پاک نسل اور ہر پاک و پاکیزہ اولاد میں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بشارت ہو یحییٰ کی، جس کی پہلی کوالٹی اور پہلی خصلت یہ ہے کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اپنے زمانے کے نبی اور اپنے زمانے کے ولی کا حامی ہے، تصدیق کرنے والا ہے، اس کا معاون ہے اور اس کا مددگار ہے۔ زکریہ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، زکریہ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، زکریہ کے اندر جو استعداد ہے، زکریہ کے پاس جو کچھ ہے، وہ صلاحیتیں اور جو کچھ زکریہ کے پاس ہے، جو جوانی ہے ان کی، جو علمی صلاحیت ہے ان کی، وہ سب ان صلاحیتوں کے ذریعے اپنے وقت کے نبی، اپنے وقت کے پیشوا، اپنے وقت کے رہبر، اپنے وقت کے امام اور اپنے زمانے کے قائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کے ذریعے ان کی کیا نصرت اور مدد کریں گے۔ اپنے زمانے کے نبی، اپنے زمانے کے الہی پیشوا، اپنے زمانے کے خدائی پیشوا کی نصرت۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ ولایت تنہا ہے، اپنے زمانے کا نبی، امام اور الہی رہبر، الہی قائد تنہا رہ چکا ہے، تو بی بی زہرا نے اپنے وقت کے رہبر کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے، اپنے وقت کے پیشوا کے لیے
اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کی اپنے امام کے دفاع کے لیے. 10 سے زیادہ طریقے، 10 سے زیادہ راستے بی بی زہرا نے علی علیہ السلام کے دفاع کے لیے، علی علیہ السلام کی حمایت کے لیے، علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور علی علیہ السلام کے حق کی دفاع کے لیے استعمال کیے. انہی طریقوں کا نام ہے حماسہ زہرا. ایک گفتگو ہے حماسہ فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا کا انقلاب. شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے حماسہ حسینی، حسینی حماسہ. اس میں وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کس کی، حماسہ کس کو کہتے ہیں. شہید مرزا مطہری کہتے ہیں جب سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں، جب سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں اور جب سب لوگ مصلحت کی چادر اوڑے ہوئے ہوں، جب سب لوگ ظلم اور بربریت کے وجہ سے ان کے سانس پھول رہے ہوں، ایسے زمانے میں جب گٹا ٹوپ اندھیرا ہو، ایسے زمانے میں حق کے لیے کھڑا ہونا اس کو حماسہ کہتے ہیں. جب کسی بالکل نا امیدی، مطلق نا امیدی ہو، ہر طرف نا امیدی ہو، اس نا امیدی میں حق کے لیے، حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا، حق کی نصرت کے لیے کھڑا ہونا، حق کی بات کرنا اور حق کا ترجمان بننا، اس کو کیا کہتے ہیں، حماسہ. یہ حماسہ کس کا کارنامہ تھا، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. جب پیغمبر کی صف میں جہاد کرنے والے اصحاب، مہاجر و انصار، خوف کے مارے، مصلحت کے مارے، اقتدار کے مارے اپنے گھروں میں خاموش ہو چکے تھے، اس گٹاٹوپ اندھیرے میں، اس ناؤ میں اور خوف زدہ ماحول میں بی بی مدینے کے مہاجر و انصار کے دروازے پر جا جا کر ان کو علی اور وقت کے امام کا حق یاد دلا رہی تھی. حماسہ زہرا، حماسہ فاطمۃ الزہرا. پہلی کوالٹی، انسان کو جو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں حقیقی معنوں میں، ولایت کا مطلب یہ کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا مالک نہیں ہے. ان کا مالک کون ہے، خدا اور خدا کا نبی. اسی لیے نبی نے اعلان قرآن میں ہے کہ نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ کیا اختیارات رکھتا ہے. تمہارے جان، ہمیں اپنی جانوں پر اختیار نہیں ہے، ہم نے اپنے بدن پر اختیار نہیں ہے، ہم نے اپنی جسم کا اختیار نہیں ہے. اس کا اختیار پورا کس کو ہے، نبی کو ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. مجھے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر نبی کی مرضی ہو میں میدانی جہاد میں جاؤں، وہاں مجھے کیا خطروں میں کودنا ہے، اس لیے کہ میری جان کا مالک میرا نبی ہے. غدیر خم میں یہی نبی نے کہا الست اولا، کیا تمہارے جانوں پر مجھے زیادہ اختیار نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں. آپ کو، ہمیں اپنی جان پر، ہمیں اپنی صلاحیت پر، ہمیں اپنے مال پر، ہمیں اپنے بچوں پر، ہمیں اپنی پراپرٹی پر وہ اختیار نہیں جو اختیار آپ کو ہے. فرمایا جو اختیار مجھے ہے وہی اختیار کیا ولی خدا علی کو بھی ہے. ولایت اس چیز کا نام ہے. تو یہ ساری صلاحیتیں جو ولی کی اپنی صلاحیتیں ہمیں ان کو دینا ہے. انہی لوگوں کو مطیع و فرما بردار کہتے ہیں، انہی لوگوں کو حماسہ ساز کہتے ہیں، انہی کو انقلابی کہتے ہیں، انہی کو کیا حق کے ناصر اور حق کے مددگار کہتے ہیں. اور آج بھی ولی زمان کو ایک ہمارے نوجوانوں کے درمیان ایک یہ شوشہ ڈالا جاتا ہے، ولی کون ہے؟ ولی وہی ہے جو آج علی کی تعلیمات اور علی کی سیرت کا ترجمان ہے. ولی وہی ہے جو علی کی عدالت کی آواز کا ترجمان ہے، وہی ولی ہے. جو علی کی انصاف کی بات کرتا ہے وہی ہمارا ولی ہے. جو مظلوموں کی نصرت کی بات کرتا ہے وہی ہمارا ولی ہے. پہچاننا کیا مشکل ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کے زمانے کے ظالم کس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، وہی زبان، وہی آواز علی کی آواز ہے.
جس آواز کو دبانے کے لیے تمام شیطان ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، آپس میں اتحاد کر چکے ہیں، وہی آواز، وہی صدا امام عصر، امام زمانہ کی آواز ہے. یہ معیارت ہے. امام علی فرماتے ہیں نا، یہ دیکھو باطل کے تیروں کا رخ کس سمت میں ہے، اسی سمت میں حق ہے. امریکہ کی سازشوں کا رخ کس طرف ہے، برطانیہ کی سازشوں کا رخ کس طرف ہے، اسرائیل کی سازشوں کا رخ کس طرف ہے، اور سعودیہ عرب کے حرام مال اور پیسوں کا رخ کس طرف ہے، اسی رخ پر دیکھو، وہیں پر حق نظر آئے گا. اور پھر جہاں جس طرف باطل کی سازشوں کا رخ ہے، ہتھیاروں کا رخ ہے، پھر اس حق کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا، ہمارے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا ہے، ہمارے بزنس مین طبقے کو، تاجر طبقے کو اس آواز کو بچانے کے لیے، اس آواز کو پھیلانے کے لیے، اس آواز کو کیا عام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. پھر دوسری صفت، مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً زکریا. یحییٰ کے اندر دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ سید ہے. کیا ہے؟ سید. سید کی تفسیر میں، تفاسیر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. وہ سید نہیں ہے جس کو ہم سید کہتے ہیں. یہاں مراد سید سے اولاد زہرا، اگرچہ حقیقی معنوں میں اولاد زہرا ہی سید ہے، اس لیے کہ سید کے جتنے بھی معنی مفسرین نے کیے ہیں ان کا مصداق عدم اولاد فاطمہ الزہرا ہی ہے. مفسرین نے کہا سید کی میننگ، کہا سید یعنی سالار، سید یعنی پیشوا، سید یعنی قائد، سید یعنی نیکیوں اور خیرات کے کاموں میں آگے آگے رہنے والا، سید یعنی لوگوں کی بیداری کا ذمہ دار. سید وہ ہے جو لوگوں کو بیدار کرتا ہے، لوگوں کو سلانے والا. کیا سید؟ سید. تو اس لحاظ سے ہر وہ انسان سید ہے جو لوگوں کو جگائے، اور ہر وہ انسان غیر سید ہے جو لوگوں کو کیا سلائے. ہو سکتا کسی کے سر پر امامہ سادات کا ہو، لیکن وہ قوم کو سلانے کا کام کرتا ہو، جگانے کا کام. مفسرین نے کہا سید یعنی فضیلت کا ذمہ دار، اقدار کا پاسدار، نیک کاموں میں آگے آگے رہنے والا، نیک کاموں کی پیشوائی کرنے والا، نیک کاموں میں لیڈ کرنے والا، جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں. سید یعنی وہ انسان جو دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو. سید یعنی ہر اسلامی، قرآنی اور عقلی فضیلتوں میں آگے آگے رہنے والا، انسانی فضیلتوں میں آگے آگے رہنے والا. البتہ زبان سے نہیں، زبان سے نہیں. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الحق اوسع الاشیاء فی التواصب. جب حق کی گفتگو کی بات آتی ہے، جب حق کے بارے میں تقریر کرنے کی بات آتی ہے، جب حق کے بارے میں محفل پڑھنے کی بات آتی ہے، جب حق کے بارے میں لکھنے کی بات آتی ہے، جب حق کے بارے میں شاعری کی بات آتی ہے، جب حق کے بارے میں بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کی بات آتی ہے، مولا فرماتے ہیں اوسع الاشیاء فی التواصب. جب حق کی بات، کیا حق کی تعریف کرنے کی بات آتی ہے تو حق کا میدان بہت وسیع ہے. تب علی کی محفلوں میں ایک ہندو بھی، ایک ظالم بھی، ایک ڈکٹیٹر بھی حسین کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے اور بظاہر نوحہ اور عزاداری بھی کرتا ہے. لیکن یہ کیا ایسے لوگوں کو ہم کیا کہیں گے؟ سید نہیں. سید یعنی جو اپنے عمل سے فضیلتوں کا پاسدار ہو. مولا فرماتے ہیں الحق اوسع الاشیاء فی التواصب. جب حق کے بارے میں گفتگو کرنے کی بات آتی ہے تو کتنے ظالم لوگ، رشوت خور لوگ رشوت کے خلاف بولتے ہیں. ہاں، انسانیت کا گلا گونٹنے والے لوگ حقوق بشر اور ہیومن رائٹس کی کیا بات کرتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کے ماحول کو پروان چڑھانے والے لوگ جمہوریت کی کیا
باتیں کرتے ہیں. آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں بھائی افغانستان میں کیوں گئے؟ جمہوریت کے لیے. عراق پر حملہ کیوں کیا؟ جمہوریت کے لیے. ہاں، جبکہ ان کے سارے ڈکٹیٹر کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن ہیں. جس ملک میں جمہوریت ہے اس کے یہ سارے دشمن ہیں. سعودی عربیہ میں الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن دنیا کے تمام جمہوریت کہ دعویٰ داروں کو ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہیں. اور جس ملک میں ہر سال ایک دو الیکشن ہوتے ہیں، میئر کے الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، اور رہبر کو جو کمیٹی اور جو سیٹ اپ ان کو کیا نظر رکھتا ہے اس کے الیکشن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ الیکشن تو فراڈ الیکشن ہے، کیونکہ اس الیکشن کا رزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکلتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں سید یعنی فضیلتوں میں آگے آگے رہنے والا. اہل بیت کیوں سید ہے؟ اہل بیت کیوں سید ہے؟ اہل بیت اس لیے سید ہے، زیارت جامع کبیرہ میں ہے. اہل بیت اس لیے سید ہے کہ جب بھی کسی نیکی کا خیال آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا خیال آتا ہے. اس لیے زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولو، اے محمد، اے آل محمد، جب بھی نیکی کا ذہن میں خیال آتا ہے اس نیکی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی خیال آتا ہے. جب عدل کا خیال آتا ہے علی یاد آتے ہیں. جب حیا کا خیال آتا ہے زہرا یاد آتی ہے. جب حماسہ اور انقلاب کا خیال آتا ہے حسین یاد آتے ہیں. اور جب بارگاہ خدا میں سجدہ بس سجود اور عبادت و عرفان کا خیال آتا ہے عابد سید الساجدین یاد آتے ہیں. جب انسانیت کے حقوق اور پاسداری کی بات آتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام یاد آتے ہیں. لہذا زیارت جامع کبیرہ میں ان ذکر الخیر، جہاں کہیں خیر کی بات ہو، جہاں کہیں نیکی کا ذکر ہو، کنتم اول، سب سے پہلے آپ بزرگ ہستیوں کا خیال آتا ہے. وَأَصْلُهُ، اور جب بھی نیکی کا خیال آتا ہے تو نیکی کے روٹس کون ہے؟ اہل بیت ہے. نیکی کی جڑ کون ہے؟ اہل بیت ہے. صداقت کی جڑ کون ہے؟ اہل بیت ہے. انسانی ویلیوز کی جڑ کون ہے؟ اہل بیت ہے. وَفَرُهُ وَمَعْدِنُهُ، اور نیکی کا سرچشمہ اہل بیت ہے. نیکی کا سورس اور منبع اہل بیت ہے. مَوَاهُ وَمُنْتَهَا، اور نیکی کو جہاں پناہ ملتی ہے وہ اہل بیت ہے. اور نیکی جن پر کیا ختم ہوتی ہے ان ہستیوں کا نام اہل بیت ہے. زیارت جامع کبیرہ. دشمن بھی جب نیکیوں کے بارے میں سوچتے تھے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی چور بھی عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے نا، ہے نا. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں کسی شہر میں، شاید بمبئی میں، شاید کشمیر میں، ہاں، ڈکیٹی کی. پھر جب مال اپنے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا تو ان میں سے ایک نے کہا دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا. شہید مرزا مطہری کہتے ہیں یہ چور یہ بات کیوں کہتا ہے؟ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں اس لیے کہ عدالت انسان کی گٹی میں اور فطرت میں ہے. عدالت کس کی گٹی میں ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے. عدل اور انصاف اس کی گٹی میں ہے. لہذا ہر چور چاہتا ہے میرے ساتھ کیا ہو؟ انصاف ہو. ہر وہ انسان جو عدالت کا گلا گھونٹتا ہے، جسٹس کا گلا گھونٹتا ہے، وہ کسی کی بات کرتا ہے؟ عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے. تو جب اہل بیت علیہم السلام کی نیکی کا خیال ظالموں کو بھی آتا تھا، ان کے دشمنوں کو بھی آتا تھا، تو وہ اہل بیت کو یاد کرتے تھے. ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پر، ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پر. جنگ صفین میں جب مولا علی علیہ السلام کے لشکر نے دریا پر لشکری معاویہ سے قبضہ چھینا تو معاویہ پریشان ہونے لگا. عمر عاص نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا یہ لشکر تو واپس چلا جائے گا، بغاوت کرے گا، پانی نہیں ہے. کہا معاویہ تو اپنے کو علی کو اپنا جیسا سمجھتا ہے. ارے معاویہ آرام کے ساتھ سو جاؤ. یہ وہ ہے جو دشمن کا کیا پیاسا ہونا بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ وہ ہے آرام کے ساتھ سو جاؤ. جو غلاظت تمہارے اندر ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے. وہ فضیلتوں کے امام ہیں،
وہ فضیلتوں کے پیشوا ہیں، وہ فضیلتوں کے پیشوا ہے. اور ہوا بھی ایسا، جس دریا پر علی نے قبضہ کیا، مولانا نے کہا سب کو پانی پلا دو. کچھ لوگوں نے اپنی مونچھوں کو تاو دیا. ہوتا ہے نا، مجتہد سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ، ہاں، مرج تقلید سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ، رہبر کو بھی کچھ لوگ مشورہ دینا چاہتے ہیں، آئے سیستانی کو بھی کچھ لوگ مشورہ دینا چاہتے ہیں، سید حسن نصراللہ کو کچھ لوگ گھر میں بیکار بیٹھے ہوئے لوگ کیا جنگی اسٹریٹجی کیا سکھانا چاہتے ہیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ، ہے نا، ایسے ہوتے ہیں نا کچھ ایسے مزاج گھروں میں بیٹھنے والے. میدانی جہاد میں صبح و شام بسر کرنے والے کو کیا صبح و شام گھر میں بیٹھنے والے مشورہ دینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ جن سے گھر نہیں سنبھلتا ہے وہ رہبر کو کیا حکومت داری اور بہترین اور اسلامی گورننس کا کیا وہ دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ. کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہم کسی انسان کو اس کی بنیادی اور فنڈامنٹل ضرورتوں سے محروم نہیں کر سکتے. ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی نا، رہبر کا ایک جملہ ہے کہ جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ان کو ہیومن رائٹس کے الف اے بی سی کی بھی پتہ نہیں ہے، اور باتیں کرتی ہے کس کے؟ ٹرمپ کو پتہ ہے بشر کس چیز کا نام ہے، اوباما کو یہاں پتہ ہے کس چیز کا نام ہے. یورپی ممالک میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کس چیز کا نام ہے. بر صغیر میں جو لوگ ادھر اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو حق اور انصاف کی اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اسی کورونا کے درمیان مسلمانوں کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ان کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کس چیز کا نام ہے. واقعاً اہل بیت کے بعد اگر کسی کو پتا ہے ہیومن رائٹس کس چیز کا نام ہے، وہ اہل بیت کے غلام انہی مہاراجے کو پتا ہے ہیومن رائٹس کس چیز کا نام ہے. دیکھو یہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، یہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو وہ اپنے بسترے کے سامنے سرہانے ٹارچ رکھتے تھے، لیمپ نہیں جلاتے تھے، اور جہاں وہ پھر رات کے اندھیرے میں وضو کرتے تھے اس پانی کے نلکے کے نیچے ایک فوم رکھتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں جب آپ نلکا چلائیں گے نا، نل کھولیں گے نا تو اس کی آواز گونجتی تھی. وہ اس کے نیچے ایک فوم رکھتے تھے تاکہ اس پانی کی آواز سے اس کی اہلیہ اور اس کی خانم کی کیا نیند کیا میں خلل واقع نہ ہو. یہ لوگ ہیں، ان کو پتا ہے ہیومن رائٹس کس چیز کا نام ہے. اسی شہید سلیمانی کا کہنا ہے، رہبر نے مجھ سے کہا جب نبلو زہرا کو ہمیں فتح کرنا تھا، آپ کو پتا ہے 3-4 سال تک ایک شیعہ بستی داعش کے قبضے میں تھی. آپ کو پتا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے رات کے اندھیرے میں ان تک کھانا کون پہنچاتا تھا؟ یہی قاسم سلیمانی، جس کو بمبئی میں کچھ لوگ گالیاں بھی دینے لگے ہیں. البتہ سورج کو تھوکنے سے کیا کوئی سورج کو تھوکے وہ تھوک اس کے منہ پر آ جاتا ہے نا. کچھ لوگ اتنے کم ظرف ہیں، کچھ لوگ اتنا اسرائیل کی غلامی میں آگے جا چکے ہیں، کچھ لوگ اتنے سعودی عرب کی غلامی میں آگے جا چکے ہیں، کچھ لوگ امریکہ کی غلامی میں اتنے آگے جا چکے ہیں، کچھ لوگ ولایت و امامت و مرجعیت کے بغض میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں. تمام شیعہ چاہے وہ خامنئی صاحب کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، سید حسن نصراللہ کا اور قاسم سلیمانی کا احسان مانتے ہیں کہ انہی ہستیوں کی برکت سے مقدس مقامات محفوظ ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ اس بغض میں اتنے جلتے ہیں ان ہستیوں، ان پاک ہستیوں کو، ان عظیم ہستیوں کو. تو معاویہ نے کہا، عمر عاص نے کہا سو جاؤ. تم علی کی ہستی کو اپنے ساتھ مقایسہ اور کمپیئر کرتے ہو. کہاں تمہاری غلاظت، کہاں علی کی فضیلت. ان ذکر الخیر، جہاں خیر اور نیکی کا خیال آ جائے، نیکی کا ذکر آ جائے، کن تم اولو، تو سب سے پہلے آپ اہل بیت علیہ السلام کا کیا خیال آتا ہے. علی کا ایک باغی سپاہی کوفے سے شام چلا گیا لیکن اپنے بال بچوں کو کوفہ ہی چھوڑا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بیوی بچے کی یاد آئی، معاویہ سے کہا میں واپس کوفہ جانا چاہتا ہوں. کہا کوفہ جائے گا؟ ارے تو کوفہ جائے گا، علی تیرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا.
کہا نہیں مجھے اپنی اہلیہ کی یاد آ رہی ہے، 1 سال ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے. کہا کیسے؟ کہا کوئی راستہ نکالو. جب کوئی راستہ نہیں نکلا تو یہ حری جوفی کا واقعہ ہے. حری جوفی نے کہا معاویہ سے، کہا میری مشکل کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے علی مرتضیٰ کے. اتنا کانفیڈنس تھا ان کو کہ علی انتقام نہیں لے گا جس طرح عام لوگ انتقام لیتے ہیں. کہا تو جائے گا واپس نہیں آئے گا. کہا نہیں مجھے پورا یقین ہے میری بیوی کا میری بچوں کا مسئلہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے. حری جوفی کا کہنا ہے میں کوفہ گیا، علی مرتضیٰ مسجد میں تھے، خطبہ دے رہے تھے، میں نے خطبے کے درمیان ہینڈس اپ کیا، کہا مجھے سوال ہے، میری شریک حیات، میں بھاگ گیا ہوں یہاں سے، آپ کے لشکر سے، آپ کے ملک سے، آپ کے شہر سے، مجھے اپنے بیوی بچے چاہیے. مولا علی نے پہلے کہا حری جوفی میں نے تمہارے ساتھ جفا کیا تھا، تو مجھے چھوڑ کے گیا. کہا میں یہ نہیں سننا چاہتا ہوں، میں اپنی اہلیہ کو کیا لینے کے لیے آیا ہوں. مولا علی نے معلوم کیا ان ذکر الخیر، دشمن کو بھی پتا ہے یہی فضیلتوں کے امام ہیں، دشمن کو بھی پتا ہے یہی اقدار کے امام ہیں، دشمن کو بھی پتا ہے یہی نیکیوں کے امام ہیں، دشمن کو بھی پتا ہے کہ انہی کے اندر قرآنی خصلتیں اور قرآنی کوالٹیز اور قرآنی صفات پائی جاتی ہے، ان کی خمیر میں فضیلت پائی جاتی ہے. مولانا نے تلاش کی، معلوم کروایا، پتہ چلا جس دوران حری جوفی کوفے سے باہر گیا تھا، شام گیا تھا، اس کی اہلیہ نے دوسرا شور کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے. مولا نے کہا حری جوفی کے لیے بھی ایک مکان لیا جائے، یہ دیکھو ہیومن رائٹس دیکھو، اور اس کی اہلیہ کے لیے بھی الگ مکان کرایہ پر لیا جائے، بیت المال سے اس کا کرایہ دیا جائے، اور جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر جہاں جانا چاہے کیا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن رائٹس، یعنی اپنے مخالف کو بھی رائٹس دیتے ہیں، اپنے باغی فوجی کو بھی رائٹس دیتے ہیں. ہمارے ایک کلیش، ہمارے گھروں کی تباہی کیوں ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے ریلیشن، اسلامی ریلیشن کا پتہ نہیں ہے، طلاق کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ شوہر کو پتہ نہیں ہے بیوی کے رائٹس کیا ہے، اور بیوی کو پتہ نہیں کیا شوہر کے کیا رائٹس کیا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے. نام سے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے یورپی، ویسٹرن، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا کلچر اپنایا ہوا ہے، اس لیے ہمارے یہاں تباہی ہے. ورنہ اہل بیت، یہ امام موسیٰ صدر کا جملہ، مکتب اہل بیت اسلام قرآن اس دنیا کو نہیں، اسی دنیا کو آپ انسانوں کے لیے جنت بنانے کے لیے آیا ہے. ابھی ہمارے بچے پڑھ رہے تھے نا، اگر جنت دیکھنی ہو کہاں جاؤ؟ کربلا جاؤ. نہیں، اگر جنت دیکھنی ہو اس گھر کو دیکھو جس گھر میں علی اور فاطمۃ الزہرا کا طرز زندگی اپنایا جاتا ہو. کربلا سے پہلے اس فیملی کو دیکھو جہاں علی کے انداز میں میاں بیوی کے درمیان ریلیشن ہو، باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن ہو. وہ جنت کا منظر ہے. امام موسیٰ صدر کا جملہ ہے، اسلام میں اتنی طاقت ہے، اسلام میں اتنی طاقت ہے، اہل بیت کی سیرت میں اتنی طاقت ہے، نہج البلاغہ میں اتنی طاقت ہے، صحیفہ سجادیہ کے دعائے مکارم الاخلاق امام سجاد کی دعا میں اتنی طاقت ہے، اسی دنیا کی جھونپڑی کو جنت نما بنا سکتی ہے. دعائے مکارم الاخلاق پڑھیے. مکارم الاخلاق یعنی بلند اخلاق. اخلاق یا پست ہو سکتا ہے، اخلاق یا بلند ہو سکتا ہے. نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بلند اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ہمارے جو گھروں میں جو اخلاق ہے وہ پست اخلاق ہے. اگر بیوی کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے پیش آئیں گے، لیکن اگر اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا موڈ بھی کیا آف ہو جاتا. نہیں، یہ بلند اخلاق نہیں ہے. امام سجاد کا بلند اخلاق، جو ہمارے ساتھ کیا دغا کرے ہم اس کے ساتھ وفا کرے، جو مشکلات میں ہمارا ساتھ نہ دے ہم مشکلات میں اس کا کیا ساتھ دے، جو مصیبت میں ہمیں دیکھنے کے لیے نہ آئے ہم مشکلات میں اس کو دیکھنے کے لیے جائے، جو ہمارے گھر عیادت کے لیے نہ آئے ہم اس کو کیا عیادت کے لیے اس کے گھر جائے، جو میری حاجت روائی نہ کرے میں مشکلات میں اور حاجت میں اس کی حاجت روائی کروں. اس طرح کے اخلاق امام سجاد کے. اس طرح کے اخلاق امام سجاد علیہ السلام کے.
बुजुर्गी किन चीजों से, फजीलत किन चीजों से मिलती है। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में एक दो बातें अर्ज करता हूं और 10 बजे के करीब ही आपकी ज़हमत तमाम करता हूं। बुलंद आवाज में एक सलावत पढ़ दीजिए। फजीलतों के इमाम अहले बैत, इंसानी वैल्यूज के इमाम अहले बैत, कुरानी वैल्यूज के इमाम अहले बैत। अहले बैत, शहीद मिर्ज़ा अहमद अली का जुमला है, ये बशर बहुत मजलूम है। कौन बशर? जो बेचारा इलेक्शनों में ठोकरे खाता है, इलेक्शनों के बाद भी क्या ठोकरे ही क्या खाता रहता है। इस बशर को जो लायक और माँ और बाप से ज़्यादा शफीक हुक्मरान चाहिए थे वो उसको नहीं मिले। वो हुक्मरान जो माँ और बाप से ज़्यादा इसको रेस्पेक्ट दे, जो माँ और बाप से ज़्यादा इसका ख्याल रखे, इमाम ऐसे ही शफीक वजूद का नाम है। इमाम यानी जिसको उम्मत का गम इतना सताए वो अपने बच्चों को भूखा रखे लेकिन उम्मत की भूख और प्यास क्या उससे बर्दाश्त नो, ऐसी हस्तियों का नाम इमाम है। इमाम सज्जाद ने इस इंसान को यही प्यार दिया। इमाम सज्जाद ने शफीक और क्या मेहरबान मां और बाप की तरह इस इंसान की खिदमत की। एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगह पर। मैंने कल भी कहा कि हमें अपना टैलेंट, अपनी सलाहियतें इमाम को देनी है। जैसा भी पॉसिबल हो, जो भी इम्कान में हो, वो सब कुछ हमें इमाम को देना है। इमाम के लिए जब अपने दौर में तबलीग करने के रास्ते बंद थे, इमाम ने मुतअद्दिद तरीकों से क्या विलायत और इमामत और कुरान का पैगाम पहुंचाया। कभी दुआओं के जरिए, कभी हज के काफलों की खिदमत के जरिए, कभी रात के अंधेरे में क्या गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों, लाचारों, बेसहारा इंसानों के दरवाजे तक उनकी जरूरियात और उनकी नीड्स क्या पहुंचाकर इमाम ने क्या दीन का पैगाम पहुंचाया। इमाम सज्जाद ने एक सहाबी से कहा, हमारे नौजवानों के लिए, ये मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए है, ये हमारे समझदार तबके के लिए है। याह्या सय्यद थे, यानी हर फजीलत में आगे आगे, हर नेक काम में आगे आगे। और इस सय्यद के सबसे आला नमूने अहले बैत इमाम सज्जाद। इमाम सज्जाद ने साहबी को बुलाया, मुझे हज पर जाना है, जरा देखो मदीने से कोई काफिला तो नहीं जा रहा जो मुझे न पहचानता हो। कहा मौला क्यों? कहा तुम जाओ। वो चला आया, कहा मौला कुछ काफिले जा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो आपको पहचानते नहीं है। इमाम उनके पास गए, कहा आप लोग मक्के जा रहे? कहा हाँ। कहा आपको खादिम की जरूरत तो नहीं है? किसकी जरूरत तो नहीं है? खादिम। ये किसकी लैंग्वेज है? सैयदोस साजिदीन। खादिम, खादिम। कहा नहीं हमारे साथ खादिम है, जिस शहर से हम आए हैं खादिम है। कहा नहीं आपको जाना ही है, मैं बगैर उजरत के आपकी खिदमत करूंगा। तो उन्होंने कहा चलो मुफ्त में एक खादिम मिल रहा है, हमारे साथ जो ऑलरेडी खादिम है ये उसका क्या हाथ बटाएगा। लिखा गया है कि इमाम ने मदीना से लेकर मक्का तक पहुंचते पहुंचते इस काफिले की हर खिदमत की, इनके बर्तन तक धुले, उनके हैवानों और ऊंटों को खाना भी खिलाया, हाँ घास फूस भी उनको दिया, हर तरह की खिदमत की। और मक्का पहुंचकर एक इंसान ने दूर से जब देखा एक सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बर्तन धो रहे या इन ऊंट को क्या घास फूस दे रहे, काफिले सालार को बुलाया, कहा देख रहे हो किसको इस काम के लिए लगाया? कहा कौन है? एक आदमी मदीने में आया। कहा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद है। वो इमाम की खिदमत में आया, हाथ जोड़ के मौला माफ कीजिएगा, आपने हमें क्यों नहीं बताता, आसमान से हमें क्या बलाएं नाजिल हो जाती। कहा अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मेरी खिदमत करते, मुझे अपनी खिदमत के शरफ से क्या महरूम कर देते। इंसानी फजीलतों में पेश पेश रहने वाले लोग सैयद है, सालार है, पेशवा है, और हमें हैंड्सअप करना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए। आज इंसान की खिदमत के मैदान में अली के मानने वाले पीछे हैं और गुरु नानक के सिख आगे आगे हैं। जब भारत में किसी कौम पर भी कोई मुसीबत नाजिल होती है,
علی کے ماننے والوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا. وہ مست و مگن ہے اپنی دنیا میں, خیالات کی دنیا میں. اور گرو نانک کے سکھ سیلاب ہو آگے آگے, زلزلہ ہو آگے آگے, کوئی ڈزسٹر ہو تو آگے آگے, کوئی ستم دیدہ ہو تو آگے آگے, کوئی پریشان حال ہو تو آگے آگے, ہر میدان میں وہ آگے آگے رہتے ہیں. ہم اور آپ کہاں ہیں؟ جس انسان کے لیے اہل بیت علیہ السلام اپنی پوری ہستی قربان کرتے تھے, اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے, دشمنوں کے لیے بھی, ہم کہاں ہیں؟ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ ہم کب آرگنائز ہوں گے؟ ہم کب آرگنائز ہوں گے؟ وہ اہل بیت, امام سجاد, جب امام باقر علیہ السلام, امام سجاد کفن باندھ رہے تھے تو محسوس کیا غسل دینے والوں نے, پانی ڈالنے والوں نے, کہ امام کی پشت پر کیا نشانات ہے. امام باقر سے پوچھا گیا, آقا کیا یہ سفر شام اور سفر کوفہ و شام کے تازیانوں کے نشانات ہیں؟ کہا نہیں, یہ رات کے اندھیرے میں جو بابا مدینہ کی گلیوں میں فقیروں, مسکینوں, لاچاروں, اپنے مخالفین, اپنے دشمنوں کے گھر تک اناج پہنچاتے پہنچاتے ان کے شانوں پر یہ کیا نشانات پڑ گئے. ہم اس امام سجاد کے ماننے والے ہیں. اگر ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو کیا قیمت وصول کرنی ہے, اگر ہمیں اپنی صلاحیتوں کی قیمت وصول کرنی ہے, اگر ہمیں اپنے مال کی قیمت وصول کرنی ہے, اور اگر ہمیں اپنی سانسوں کی قیمت وصول کرنی ہے, اور اگر ہمیں اس زندگی کو کیا بہت مہنگا بیچنا ہے, تو ہمیں سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے کیا پیش رکھنا ہے. ہمیں اپنی اس زندگی کا سستا سودا نہیں کرنا ہے, اس زندگی کا سستا سودا نہیں کرنا ہے. افسوس وہ اس انسان کے لیے جو زندگی کا سستا سودا کرے. خدا کی مرضی خریدو اپنی اس زندگی کے ذریعے, امام عصر کی دعائیں خریدو اس زندگی کے ذریعے, اہل بیت کی دعائیں خریدو اس مال کو کیا خدمت خلق پر خرچ کرنے کے ذریعے. اور اسی سے ہمارا دین بھی آگے پھیلے گا. لوگ یہ نہیں دیکھیں گے یہ محفلوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں یہ ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں. اور پھر دوسروں اور ہمارے درمیان یہ ڈیفرنس ہونا چاہیے, جہاں آپ خدمت کے لیے کچھ پیش کریں گے تو ساتھ ساتھ امام زین العابدین کی دعائیں مکارم الاخلاق بھی دیجئے. اخلاق کے بارے میں کسی قوم کے پاس اتنا بہترین ڈاکیومنٹ نہیں ہے جتنا بہترین ڈاکیومنٹ کیا ہمارے پاس ہے صحیفہ سجادی میں جو ڈاکیومنٹ موجود ہے. بلند اخلاق, ورنہ پست اخلاق سے تو دنیا بری ہوئی ہے. ہر روز جھوٹ بولنے والا انسان لوگوں سے کہتا ہے کیا سچ بولو. ہاں, سیاست کے میدان میں گندگی پھیلانے والا انسان بھی کیا صفائی کی بات کرتا ہے نا, ہے نا, ہے نا. تم خدمت بھی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ ان شہیدوں کی طرح, ان شہیدوں کی طرح. شہید محسن حججی جس نے اپنا سر اسی بی بی کے سرزمین شام میں پیش کیا. یہ اصفہان نجف آباد میں محرم و سفر میں 40 مجلسیں ہوتی تھی. بار بار ان نوجوانوں سے کہتا ہوں, کیوں کہتا ہوں, کبھی کبھی ہمارے نوجوان جب ہم ان کو اہل بیت کی ایگزامپل دیتے ہیں کہتے ہیں کہاں اہل بیت, پھر لہذا ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو اسی 4G 5G اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے زمانے کے کیا جوانوں کے ایگزامپل دیتے ہیں. چونکہ ہمارے زمانے کے آپ ہی ایج کے 21 سالہ محسن حججی, 25 سالہ محسن حججی, اسی انٹرنیٹ کے دور کا یہ رہبر کا جملہ ہے. محسن حججی امام زمانہ کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کے لیے حجت ہے, حجت ہے. یہ بھی ہمارے, اس کے پاس بھی کیا سوشل میڈیا کے سارے کیا گمراہی کے راستے سامنے ہیں, لیکن اس کا کمال دیکھو. اس امام بارگاہ میں یہ 40 دن خدمت کرتا تھا. اس امام بارگاہ کے ہیڈ کا, ذمہ دار کا, مسئول کا کہنا ہے کہ محسن جب مجلس ہوتی تھی محسن حججی اپنے گھر سے 50 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے ہر رات امام بارگاہ میں کیا اصفہان پہنچتا تھا. اور پھر جب پہلے دن آیا ہم سے کہا جناب مجھے امام بارگاہ میں مجلس کا کوئی ایسا کام دیجئے جہاں میں لوگوں کی نگاہوں میں کیا نہ آؤں. ہوتا ہے نا,
کچھ کام ہوتے ہیں جب لوگ انسان کیا لوگوں کی نگاہوں میں آتا ہے، لیکن کچھ کام ہیں جو دکھتے نہیں ہیں لیکن ان کا بنیادی کام ہوتا ہے. جیسے اس مکان کی بنیاد دکھتی نہیں ہے لیکن سارا اس بلڈنگ کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ بنیاد پر ہے. ہر پروگرام میں، ہر کام میں، ہر آرگنائزیشن میں، ہر قوم میں کچھ انسانوں کا کردار بنیادوں کا ہوتا ہے. کہاں جناب ان 40 دنوں میں مجھے وہ کام دیجئے جہاں میں دکھوں نہیں، اور امام بارگاہ کا اور مجلس کا سب سے سخت کام مجھے دیجئے. اس کا ویژن دیکھو. ہم چاہتے بھائی سب سے آرام دہ کام کس کو دینا؟ مجھے دینا. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ بھی ہمارے اوپر کا نگاہ کرے. ہاں بہترین جگہ جہاں میں ریلیکس ہو جاؤں وہ مجھے دینا. اور یہ اس کے الٹا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ امام بارگاہ کی مجلس کی 40 دنوں کی ان مجلسوں میں جو سب سے سخت کام ہے مجھے دینا. تو کہنے لگے مجھے جو سمجھ میں آیا، میں نے کہا میں اس کو مجلس کے شروع سے جو برتن دھونے ہوتے ہیں اور مجلس کھانا کھانے کے بعد جو پلیٹیں دھونی ہوتی ہیں، ہم نے اس کو کیا وہ کام دیا. کہنے لگے یہ 11 بجے رات تک وہ پلیٹیں دھوتا تھا اور پھر ہم اس کے پاس جاتے تھے، محسن معاف کرنا سخت تھک گئے ہو. وہ کہتے تھے تھکاوٹ کیا چیز ہے؟ امام حسین کے راستے میں تو سر دینا چاہیے. سر دینے کی آرزو کب؟ 20 سال کی عمر میں سر دینے کی آرزو. کہنے لگے پھر 50 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے گھر پہنچتا تھا. پھر جو گمنام رہنا چاہتا تھا، جو لوگوں کی نظروں سے دور رہنا چاہتا تھا، امام زمانے نے کہا تو لوگوں سے دور رہنا چاہتا تھا، ایک دن تیرا سر کٹے گا، پورے ایک ہی دن میں پوری دنیا میں تیرا نام کیا عام ہو جائے گا. ایک دن شہید ہوا. شہادت سے پہلے ایرانی بھی اس کو نہیں جانتے تھے. آج کون نہیں ہے جو شہید محسن حججی کو کیا نہیں جانتا ہے. یہاں تک کہ شہید سلیمانی کہتے تھے میری آرزو ہے میں محسن حججی کی طرح شہید ہو جاؤں. شہید سلیمانی کہتے تھے میری آرزو ہے جس طرح وہ شہید ہوئے میں بھی اسی طرح شہید ہو جاؤں. انہوں نے امام زین العابدین کا راستہ اختیار کیا. ان شہیدوں نے امام سجاد کا راستہ اختیار کیا. انسان کی خدمت کا راستہ، دین کی خدمت کا راستہ، مومنین کی خدمت کا راستہ، مسلمانوں کی خدمت کا راستہ، ستم دیدہ انسانیت کی خدمت کا راستہ، مظلوموں اور محروموں انسانوں کی خدمت کا راستہ. اور خدا نے ان کو اس دنیا میں بھی عزت دی اور اس دنیا میں بھی یہ کیا معزز ہے، اس دنیا میں بھی یہ آبرومند ہے. خدا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے کی معرفت نصیب فرمائے. خدا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات سے آشنا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہم سب کو اہل بیت کے تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہم سب کو امام زمانہ کی مرضی کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام زمانہ کو جس نسل کی ضرورت ہے ہمیں انہی مجلسوں میں، ہمیں اپنی درسگاہوں میں، ہمیں اپنی جماعت میں، ہمیں نماز جمعہ کی خطبوں میں، ہمیں انہی امام بارگاہوں میں، اپنی اسکولوں میں اپنے کام کے ذریعے امام زمانہ کی پسند کی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام زمانہ کے انقلاب کے لیے جن فاطمی کردار بیٹیوں کی ضرورت ہے ہمیں ان مجالس کے ذریعے فاطمی کردار بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس انداز میں ان شہیدوں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہمیں بھی اسی انداز میں اہل بیت کا دامن تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس طرح انہوں نے اپنے خون سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے امام زمانہ کی مرضی خریدی، ہمیں بھی امام زمانہ کی رضایت اور امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام زمانہ کے جو جانشین ہیں، حق کے پاسدار، فضیلتوں کے پاسدار، ہمارے مراجع رہبر معظم انقلاب سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. ان کے جو جانثار مختلف محاذوں پر لڑ رہے ہیں خدا ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. ہم سب کو امام زمانہ کی رکاب میں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جہاد کرنے کے بعد امام زمانہ کی آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرمائے.